الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں لداخ کی حالت اور ماحول کیسی ہے، اور انہی حالات پہ اور انہی ماحول پہ اور یہاں جو کچھ کل لیہ میں واقع ہوا ان پہ بات کرنے کے لیے آپ میڈیا کے ساتھیوں کو دعوت دی ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں پوری لداخ پچھلے 5-6 سالوں سے 4 پوائنٹ ایجنڈے کو لے کے سڑکوں پہ گراؤنڈ میں پروٹیسٹ کر رہی ہے، انشن کر رہا ہے، پیدل مارچ کر رہی ہے، اور 4 پوائنٹ ڈیمانڈز اسٹیٹ ہوڈ، 6 شیڈول، ریکروٹمنٹ، ریزرویشن، پی ایس سی فار لداخ، سپریٹ پارلیمنٹری سیٹ، اور ان میں سے جو 2 میجر ہمارے ڈیمانڈ ہے جس میں 2019 5 اگست کے بعد جو جمہوری حقوق تھی ہماری وہ سلب کی گئی، اور اس جمہوری حقوق کی بحالی کے لیے اسٹیٹ ہوڈ اور جو پروٹیکشنز 5 اگست سے پہلے لداخ کو تھے اس پروٹیکشنز کو ساری چیزوں میں، چاہے وہ لینڈ ہو، انوائرمنٹ ہو، لینگویج ہو، کلچر ہو، جاب ہو، ساری چیزوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے 6 شیڈول ہے۔ اور انہی ڈیمانڈز کو لے کے پچھلے 5 سال سے کئی راؤنڈ آف ٹاکس ایم ایچ اے کے ساتھ ہوئی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے، ایم ایچ اے جب بات کرتی ہے تو کہتے ہم سنسیئر ہیں، سیریس ہیں، اور لداخیوں کے ڈیمانڈ کو لے کر ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب لداخی بات چیت کے لیے کے ڈی اور ایپیکس کی لیڈرشپ جاتی ہے تو وہاں پہ ایک کے بعد ایک ایکسکیوز، ایک کے بعد ایک اپنی پرستاؤ پیش کر کے جو میجر ہمارے ڈیمانڈز ہیں اس پہ ابھی تک کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے، اور اسپیشلی 27 مئی کے بعد یہ پوری بات چیت کا سلسلہ تھم چکا ہے، رک چکا ہے، اور اسی وجہ سے کرگل میں انشن ہوا، اور پچھلے 15 دنوں میں لیہ میں بزرگ، خواتین، مرد، بچے، جوان سونم وانگچک جی کی قیادت میں این ڈی ایس اسٹیڈیم میں انشن پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ لداخیوں نے ڈے فرسٹ سے کلیئر کر دیا ہے کہ ہماری پروٹیسٹ، ہماری ایجیٹیشنز پیسفل ہوگی، پرامن ہوگی، شانتی کے ساتھ ہوگی، اور سبھی جانتے ہیں کہ لداخی امن اور شانتی کے لیے، پیس کے لیے ہی جانے جاتے ہیں، اور یہ پیسفل پروٹیسٹ اور انشن چل رہی تھی۔ لیکن اسی انشن میں 2 بزرگوں کے حالت بگڑنے کی وجہ سے اور انہیں ہاسپٹلائزیشنز کرنی پڑی۔ مین وائل ایم ایچ اے کی طرف سے جس طرح کا رد عمل ہونی چاہیے تھا، ایکشنز ہونی چاہیے تھا، ٹوٹلی ڈیڈ سائلنس ہے۔ اور اس کے بعد لیٹلی انہوں نے جب ڈیٹ کا اناؤنسمنٹ کیا، وہ ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ بھی اس طرح سے تھی جیسے لداخیوں کو چیٹنگ کر کے ان کو جھنجلا رہا ہے۔ اتنی لمبی ڈیٹ دی، یعنی 11 دن انشن ہو چکا تھا، 11 دن کے بعد پھر 16 دن کا ٹائم دے کے کہا 6 اکتوبر کو ہی ہم آپ سے بات چیت کریں گے۔ اور جب یہاں پہ انشن پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی حالت بگڑنے لگی اور بہت زیادہ خراب ہوا اور انہیں ایمبولنس پہ ہاسپٹل لینا پڑا، تو عام لداخیوں کے اندر بہت ہی زیادہ روش پیدا ہوا۔ لگا کہ گورنمنٹ آف انڈیا پھر سے لداخیوں کو چرا رہی ہے، ان کے صبر کو، ان کے پیشنس کو آزما رہی ہے، اور کچھ نہیں کرنے والی ہے۔ اور اسی کے نتیجے میں کل آپ نے دیکھا عوام کا، اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے صرف نوجوان نسل تھے، یووا پیڑھی تھا، جوان، بزرگ
مرد عورت سبھی سڑکوں پہ نکل کے آئے اور گورنمنٹ آف انڈیا کو یہ بتانے لگا کہ آپ کی ڈیلے ٹیکٹکس کو ہم ایکسپٹ کرنے والے بالکل نہیں ہیں. ڈیٹ کو آگے لے آئے اور سیریسلی ان 2 پوائنٹس پہ اسٹیٹ اور 6 شیڈول پہ آپ بات چیت کر لیں. لیکن ایڈمنسٹریشنز کی طرف سے جس طرح کا اس عوامی غصے کے ابال کے مقابلے میں طاقت کا بیجا جو استعمال کیا گیا اور کسی کے بھی ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا, ابھی تک کلیئر نہیں ہوا ہے یہ کس کے حکم پہ, کس کے آرڈر پہ نہتے لوگوں پہ سیدھے شوٹ کی گئی, گولی چلایا گیا. اور اس گولی چلانے کے نتیجے میں آپ نے دیکھا لداخیوں کے 4 قیمتی جانیں نذرانہ پیش کرنا پڑا. اور ان خاندانوں کے ساتھ, ان عزیز جوانوں کے ساتھ جنہوں نے اپنی جانوں کو لداخیوں کے ڈیمانڈز کے لیے, یہ ہم لداخیوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جو جانیں گئی ہے یہ آپ کے اور میرے سیف گارڈ کے لیے, آپ کے اور میرے جمہوری حقوق کو دلوانے کے لیے, آپ کے اور میرے پروٹیکشنز کے لیے یہ جانے گئی ہے. اور ان کی عزت اور احترام ہم سبوں پہ لازم ہے. ان خاندانوں کے ساتھ KDA کی پوری ہمدردی ہے. ہم تعزیت بھی پیش کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہمدردی بھی پیش کرتے ہیں, اور جس قسم کی سہولیات ضرورت پڑے بہم پہنچانے کے لیے تیار ہے. ساتھ ہی ساتھ تقریباً 6 کرٹیکل حالات میں ہے, 6 سیریس ہیں, 12 ابھی بھی ہاسپٹلائزڈ ہیں, علاوہ 40 ہمارے لوگ ہاسپٹل میں ہیں. یعنی یہ چیزیں, ساری چیزیں دکھلا دیتی ہے کہ ایڈمنسٹریشن بری طرح سے کچلنے کے, طاقت کے بیجا استعمال کرنے کے اور گولی لگانے کے, یعنی وہ پرامن طریقے سے پیسفلی اس پروٹیسٹ کو ہینڈل کرنے کے بجائے, سمجھانے کے بجائے, سیدھا جب جوان اگر ہونے لگا, پروٹیسٹ اگر ہونے لگا تو سیدھے شوٹ کی. اور ہاسپٹل میں جب ان کی حالت دیکھے جاتے ہیں تو کسی کے سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ ہماری پولیس فورس, پیراملٹری فورس کس طریقے سے نہتے سیویلین کو اس بے رحمی کے ساتھ کچل سکتی ہے. KDA کا مطالبہ ہے جو کچھ بھی ہوا کل اس کا تھارو انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے, اور یہ بتلانا چاہیے کہ کس کے آرڈر پہ, کس کے ذریعے نہتے پروٹیسٹرز پہ گولی چلایا گیا. 4 جانوں کا, 4 جانوں کا, قیمتی جانوں کا ضیاع کس لیے ہوا, 12 کرٹیکل انجرڈ کس لیے ہوا, 40 زخمی کس لیے ہوا. اور اس کے علاوہ لوگوں کو پھر سے مرہم دینے کے بجائے, ان کو یہ بتلانے کے بجائے, فادرلی فگر بن کے گورنمنٹ آف انڈیا کو یہ بتلانے کے بجائے جو کچھ بھی ہوا وہ انفارچونیٹ تھا, وہ ہم نہیں چاہتے تھے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے ڈیمانڈ کو لے کر ہم سنسیئر ہیں, سیریس ہیں, مرہم لگانے کے بجائے زخموں پہ نمک پاشی کے لیے اب ایک ایک کر کے لوگوں کو چن چن کے آئیڈینٹیفائی کر کے ہراسمنٹ کرنے کی اور وچ ہنٹنگ کی شروعات کی جا رہی ہے. یعنی جوانوں کو ٹارگٹ کر کے ان کے ریلیٹیوز پہ دباؤ ڈال کے, کچھ کا ہم نے سنا کہ ان کے ریلیٹیوز کو مار پیٹ کے وہ بھی ہاسپٹل پہنچایا گیا. اس ایکشنز کے MHA کی طرف سے ہو, UT ایڈمنسٹریشنز کی طرف سے ہو, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کی طرف سے ہو, KDA سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہے. ابھی بھی ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, UT ایڈمنسٹریشن, MHA بیجا طاقت کا استعمال بند کر دے, وچ ہنٹنگ بند کر دے, جوانوں کو ستانا بند کر دے. صبر کا پیمانہ 5-6 سالوں میں لبریز ہو چکا ہے. اس سے زیادہ ہمارے جوانوں کو, ہمارے لداخی عوام کو دیوار کے ساتھ لگا کے بے رحمانہ بے دردی سے قتل کرنا بند کر دے, بلکہ بات چیت کا سلسلہ پھر فور شروع کیا جائے. جتنے بھی زخمی ہیں ان کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے, ہم ان کے ساتھ ہیں. یہ جانوں کا
نذرانہ جنہوں نے پیش کیا انہوں نے ہمارے لیے پیش کی. ہماری لداخ کی تاریخ میں وہ امر رہیں گے, وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے, وہ ہمارے ہیروز ہیں. گورنمنٹ سے ہماری اپیل یہی ہے کہ اب وچ ہنٹنگ ختم کر دیں, جوانوں کے پیچھے پڑ کے سرچ کرنا بند کر دیں, لوگوں کو ستانا بند کر دیں. فل-فور KDA اور اپیکس کے لیڈرشپ کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ شروع کر دیں, اور اس لداخ کے پیسفل اور پرامن شانتی واتاورن کو دوبارہ اس سے زیادہ خراب نہ کریں. اگر کچھ ہو گیا تو MHA UT ایڈمنسٹریشن برابر ذمہ دار ہے. MHA سے بھی ہماری ریکویسٹ یہ ہے, کل جو کچھ بھی ہوا وہاں پہ پراپر انویسٹیگیشنز ہو, کس نے کس کے ذریعے سیدھے گولی مارنے کی آرڈرز دے دی ہے ان کے ساتھ بھی قانونی کارروائی کی جائے. اپیکس کے لیڈرشپ کو اور اپیکس کے یوتھ لیڈرز کو ستانے اور ان کے گھر والوں کو, ان کے رشتہ داروں کو, ان کے ریلیٹیوز کے ساتھ یہ زیادتی کر کے گرفتار کرنے کے, ان کو پیچھے پڑ کے اٹھا لینے کا یہ سلسلہ بند کر دیں. یہ نہ لداخ کے ہت میں ہے, نہ کنٹری کے ہت میں ہے, نہ لداخ جیسے اسٹریٹجک امپورٹنس اور بہت ہی سینسٹیو ایریا کے لیے کسی کے حق میں بھی نہیں ہے. جو کچھ بھی ہوا وہ بدقسمتی تھا, جو کچھ بھی ہوا وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اب اس کے بعد مزید بگڑنے نہ دیا جائے, اس کی ذمہ داری MHA اور UT ایڈمنسٹریشن کی ہے. ساتھ ہی ساتھ میں MP صاحب سے بھی گزارش کروں گا وہ اپنے خیال رکھیں. اس کے بعد ہمارے KDA کے ہمارے ساتھی سجاد صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. ایک منٹ. جیسے کہ کربلائی صاحب نے KDA کی طرف سے تفصیلاً کل سے جو حالات لداخ میں بنی ہیں اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے. میں صرف 2-3 چیزوں پہ بات کروں گا, زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. سب سے پہلے تو جس طرح کا حالات کل لیہ میں بنی ہیں یہ بہت ہی ایک افسوسناک حالات تھے, انفارچونیٹ یہ کہ حالات تھے. اور اس سچویشن میں خصوصاً جن نوجوانوں کے جو جانیں چلی گئی ہیں, میں ان کے اور ان کے خاندان کے ساتھ ہم لوگ سب کھڑے ہیں, ان کے رشتہ دار کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, تعزیت پیش کرتے ہیں. اور یہ بہت ہی ہمارے لیے افسوسناک یہ مقام ہے. سب سے پہلے تو میں نے کئی چینلوں کو جو انٹرویو دیا ہے اس میں میں نے یہی ڈیمانڈ کیا ہے, سب سے پہلے جو جانیں وہاں چلی گئی ہیں اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. جس طریقے سے جس بل کا استعمال کل وہاں پہ ہوا ہے اتنا طاقت کی ضرورت نہیں تھی. لداخ کے عوام, لداخ کے نوجوانوں کے, لداخ کے جو پورے لداخ کے عوام کو ایک امن پسند عوام کے طور پر جانا جاتا ہے. یہاں کے لوگوں کو جانتے ہیں کہ کس طرح کے لوگ ہیں. تو بہت ہی صحیح طریقے سے کل جو ہے اس سچویشن کو کنٹرول کر سکتے تھے, لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ وہاں پہ جانیں چلی گئی. اور وہاں پہ چاہے بلڈ چلی ہو یا پیلٹ چلی ہو, اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور جو بھی اس میں جو بھی اس میں جو ملوث ہے یا اس میں جنہوں نے طاقت کا استعمال کیا ہے ان کے خلاف سخت سے سخت جو ہے یہ کارروائی ہونا چاہیے. دوسری بات, وہاں پہ جو آگزنی وغیرہ جو یہ ہوئے ہیں, ہم کبھی بھی ہم نے اس طرح کے چیزوں کے لیے ہم نے اجازت نہیں ہے. ہم نے خصوصاً KDA اور اپیکس نے ڈے 1 سے ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم بہت ہی پیسفلی جو اپنا پروٹیسٹ ہے ہم درج کریں گے. اور آج تک ہم بہت ہی پیسفلی اپنے آپ کو عذاب میں ڈال کے جو ہے ہم نے کبھی بھی لداخ کے, کیونکہ یہاں کے اسٹریٹجک جو امپورٹنٹ ہے ہم جانتے ہیں دیش کے لیے کتنا امپورٹنٹ جگہ ہے, یہاں پہ امن رہنا کتنا ضروری ہے, یہ سب سمجھتے ہوئے پچھلے کئی سالوں سے جو پروٹیسٹ KDA اور اپیکس کے ذریعے چلی ہے بہت ہی پیسفلی. اور ہم نے ہمیشہ بارہ یہ کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ایشوز ہے یہ بات چیت کے ذریعے حل ہو, لیکن کہیں نہ کہیں
MHA کی طرف سے جو بات چیت کے سلسلے کو روکا گیا، اس کو شروع کرنے میں جو ٹائم لگ گیا، اس وجہ سے لداخ کے عوام میں خصوصاً ہمارے نوجوان طبقے، ہمارے مہلائیں، ہم سب کو یہ خدشات پیدا ہوئے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں جو اگنور کیا جا رہا ہے۔ فرسٹریٹ کا شکار تھے پچھلے کئی سالوں سے ہمارے نوجوان طبقے جو کل نکل کے سامنے آئے۔ دوسرا، یہ جو شخصی ذاتی طور پہ ٹارگیٹ کر کے جو پکڑ دکڑ کا سلسلہ شروع کیا جائے، اس کو فوری طور پہ روکنا چاہیے۔ اس میں بھی صحیح طریقے سے انویسٹیگیشن ہو، فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن ہو، اس کو پولیٹرائز نہ کیا جائے۔ صحیح طریقے سے انویسٹیگیشن کرنے کے بعد ہی جو ہے پکڑ دکڑ یہ سارے چیزیں بند ہونا چاہیے۔ یہ میری دو چیز میں ڈیمانڈ کرتا ہوں UT ایڈمنسٹریشن سے اور ہوم منسٹری سے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ لداخ کے جو عوام کا جو